ایسے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی کی گنجائش ہے, اے پی سی ہونی چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب مینشن بھی کیا اس میں کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے, پر دس از آلسو این اپرچونٹی کہ اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کو بلڈ کریں اس موقع پہ. دیکھیے, میں مصدق ملک صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف پارٹیز جو ہیں, یہ مختلف جو صوبے ہیں, ان کا اور مرکز میں آپس کا شدید اختلافات چل رہے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے, موقع ہے, جہاں پہ آپ باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لیجئے. جو لوگ جنگ کا جو بادل ہیں وہ اس خطے میں منڈلا رہے ہیں. مودی کا میڈیا دیکھ لیجئے, مودی کی جو آر ایس ایس کی جو فلسفی ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایڈونچر ہوگا. جنگ کسی صورت میں بھی ڈیزائربل آپشن نہیں ہوتا. اس میں ہار بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے, جیت بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے, بہت خونریزی ہوتی ہے. ریجنز کے لیے بھی بہت یہ مسئلہ کرے گی. پھر ہمارے جو بھارت کو ظاہر ہے ہم یہ کوئی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہیں ان کے اوپر, ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے سے, لیکن ہمارے اوپر اس کا ٹول زیادہ ہوگا بیکاز ہماری اکانومی بہت فریجائل ہے. تو اس چیز کو لے کے اگر آپ یونیفائڈ آواز لگائیں گے تو پھر اس سے بہتری آئے گی. اور اپوزیشن کو جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو ایک آپٹکس کی بات ہوتی ہے. جب آپ انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ دکھائیں گے کہ پاکستان اندر سے یونیفائڈ ہے, ان کے اپنے ہمارے بہت شدید اخلافات ہیں اس حکومت کے سامنے. اس حکومت کو ڈی فیکٹو حکومت مانگتے ہیں, ڈی جورے حکومت نہیں مانگتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کے اوپر پاکستان کی سالمیت کا سوال آتا ہے تو آبویسلی پھر ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ احمد سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس قائم کریں. اس کے لیے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں کرنا ہے یا ہم نے وہ انا کا ایک بت ہے اس کو توڑیں. عمران خان صاحب کو آپ پسند کریں یا نہ کریں, پاکستان کی میجورٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہتی ہے. پی ٹی آئی کا پورا رینک اینڈ فائل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو آواز کے اوپر آواز ملاتا ہے. عمران خان صاحب نے جب اوپن لیٹر لکھی تھی آرمی چیف کو تو ان میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, اور فورسز کی جو شہادتیں ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو دیا تھا. تو یہ کہنا کہ جی اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اختلاف نہیں ہے, یہ بات میں نہیں سمجھتا اتنی صائب ہے. انٹرنیشنل آپٹکس کے لیے وہاں پہ ایک جوائنٹ اینڈ یونیفائڈ میسج جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایک سٹیپ لے, اے پی سی بلائے یا آپ سیشن میں بلائیں, سیشن میں تمام پارٹیز کو انوائٹ کریں. اور سینٹ کا سیشن تو ہوا, قرارداد بھی پیش کی گئی, وہاں پہ تو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں نا, وہاں پہ تو آپ لوگوں نے تائید بھی کی ہے اس کی. جی دیکھیے, سارے پاکستان کی بات آئے گی تو پھر تو تائید ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا اور سوشل میڈیا اس وقت ہماری جتنی آؤٹ ریچ ہے وہ کس طرح سے اس بھارت کے جو جنگی جنون ہے اس کا مقابلہ ہماری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے کیسے کی. ہمارے لوگوں نے ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا ہے. ان کو یہ حد ہو گیا کہ آپ کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ہمارے میڈیا کے وہ بھی بند ہو گئے. آپ نے کوئی ایسی آواز تو نہیں سنی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہونا چاہیے. وہاں پہ مختلف جماعتیں تھیں کہ سینٹ میں بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں, اسی طرح سے نیشنل اسمبلی میں بہت ساری جماعتیں ہیں. آپ کو پوائنٹ آف ویو ملتے ہیں, آپشنز ملتی ہیں. جیسے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کا بالکل آئی سپورٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی مانے گا نہیں اس کے لیے. یہ ہم نے بالا کوٹ میں بھی کہا تھا. اور جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ہے انٹرنیشنلی اچھا میسج بھیجتی ہے. ہم بطور ذمہ دار ریاست ہونے کے ہمیں امن کا میسج بھیجنا. سو حکومت نے, وزیر اعظم نے ابھی تک جو بھی اقدامات لیے ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں نا. اس میں دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پہ تنقید انڈورس کر رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت پہ تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. تنقید اگر ہوگی بھی تو میں اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ یا نیشنل میڈیا پہ تو بالکل نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے بطور پاکستانی شہری میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ریاست پاکستان جو ہے اپنی سیاست سے عزیز ہے. مجھے پاکستانی محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو بھی اس وقت معاملہ ہو رہا ہے آئی ہیو ٹو سپورٹ پاکستان. اور اگر حکومت وہاں پہ ظاہر ریپرزنٹیشن جو ہماری ریپرزینٹیو کیپیسٹی ہے وہ تو یہ حکومت ہے. حکومت سے ہمارے اختلافات ہیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, ہم ان کو بالکل ڈی جورے یعنی قانونی حکومت نہیں سمجھتے ہیں, ہم یوزرپر سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. When it comes to India, when it comes to the international world, then we have to talk to them بالکل ڈیرنگلی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. لیکن ہم اور جنگی جو جنگ ہے
وہ ہماری آپ دیکھیے کہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. ہم نہیں چاہتے. آ جائے ڈاکٹر صاحب پلیز بیٹھ جائیں. ہم جنگ میں نہیں جانا چاہتے, لیکن جنگ میں اگر ہمیں دھکیلا جاتا ہے بطور ملک, ہمارا لگا دیں جی ڈاکٹر صاحب کو پلیز, جلدی کیجیے. ہمارا جو رسپانس ہے وہ پرامن ذمہ دار ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بھرپور میسج دینا ہے کہ ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. اور میں یہ بالکل, یہ میں اپنی ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو نیوکلیئر آپشنز ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم صرف استعمال ہو سکتے ہیں. میک شیور کہ اگر 2019 کا ہمارا رسپانس بہت اوپن تھا, بہت بولڈ تھا, بہت زیادہ اس میں بلنٹ تھا کہ ہمارے نیوکس, ہمارے میزائلز اگر آپ ہم پہ ایڈونچر کریں گے, دے کین ناٹ بی اونلی یوز, دے ول بی یوز اگینسٹ یو.